بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد یہ مبارک سورت پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورت قبر کی سختی اور تنگی کو روکتی ہے، جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، اور پڑھنے والے کی اولاد پر کوئی ناگہانی مصیبت نہیں آتی، اور یہ عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی بابرکت صورت ہے جو قبر کی ہولناکیوں اور وحشتوں کے آگے ڈھال بن جاتی ہے، اور انسان کو جہنم کی دہکتی آگ سے پناہ دیتی ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو اللہ پاک کو اس قدر محبوب ہے کہ جس خوش نصیب کے حصے میں یہ آ جائے، اس کا پروردگار اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقتدر عمل ہے کہ اگر والدین اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں تو یہ ان کی قبروں میں نورانی روشنی اور دائمی مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد کسی مشکل یا مصیبت کے دہانے پر کھڑی ہو تو اس صورت کی برکت سے وہ تمام مصائب ٹل جاتے ہیں، اور اگر کوئی گنہگار شخص اپنی خطاؤں سے تھک کر توبہ کرنا چاہے تو یہی صورت اس کا مضبوط سہارا بنتی ہے۔ یہ صورت وہ الہی عمل ہے جو موت کے بعد تنہائی میں انسان کا سچا محافظ بن جاتا ہے۔ جب منکر نکیر قبر میں سوالات کرتے ہیں تو یہ صورت وہاں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب کل بروز قیامت انسان پلصراط پر چلنے لگے گا تو یہی سورہ مبارکہ اس کے قدموں کو بجلی کی کڑک کی طرح تیز کر دے گی تاکہ وہ پلک جھپکتے میں وہاں سے گزر جائے، اور جب جہنم کی آگ سامنے آئے گی تو یہی صورت اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے خود اس کے لیے استقبالیہ دروازہ کھول دیں گے۔ معزز ناظرین، یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، بلکہ یہ ان خوش بخت لوگوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو سچے دل سے اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے نام اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جن کی یہ تمنا ہے کہ مرنے کے بعد جب کوئی ساتھ نہ ہو تو کوئی ایسی چیز ہو جو ہر کٹھن مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ وہ صورت کون سی ہے اور وہ عمل کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کی خدمت میں وہ خاص عمل پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف آپ کو آخرت کی ہولناک مصیبتوں سے بچائے گا، بلکہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے رزق، دولت اور مال و منال میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ قیامت کا دن وہ دہشتناک دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں پکار رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے صاف انکار کر دے گا۔ وہ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتی تھی اور راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے ہی بچے سے پیچھا چھڑائے گی۔ وہ باپ جو اپنی اولاد کے آرام کے لیے دن بھر مشقت کرتا اور خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس منظر کی عکاسی فرمائی ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی شریک حیات اور اپنے بچوں سے دور ہوگا، کیونکہ ہر شخص کو اس دن صرف اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ یاد رہے کہ قیامت کا دن محض روشنی اور فرشتوں کا ظہور نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن ہولناکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گے، سورج سوانیزے پر سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے کے سمندر میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک اور کچھ کے سروں تک پسینہ پہنچا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ ہر فرد کو اس کے اعمال کے تناسب سے پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس ہولناک دن کا تصور کرتے ہی مومن کا دل لرز جاتا ہے، مگر ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو بندے مومن کو اس دن کے عذاب اور قبر کی تنگی اور سختی سے محفوظ اور مامون رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت عمل وہ بھی ہے جس کا مفصل ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔
امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جو قیامت کی تاریکیوں میں تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور تمہیں جنت کی شاہراہ پر لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے نہایت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو حقیقی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے قلب اور سینے کو نورانیت عطا کرتا ہے اور آخرت میں ابدی نجات کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کے کاموں میں مشقت محسوس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی مادی خادم نہیں دیا بلکہ روحانی تحفہ عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فاطمہ، رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کسی بھی خادم یا نوکر سے بدرجہ بہتر ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ ذکر و اذکار محض زبان کی جنبش کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی مکمل توجہ اور حضوری کا نام ہے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی میں صبح و شام کے مسنون اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں پر خاص نور عطا فرما دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں حقیقی سکون کی دولت اتر آتی ہے اور ان کے گھروں پر برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد اندھیری قبر میں انسان کا بہترین رفیق بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے مومن کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور وہ ابھی اپنے ساتھیوں کی جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ صاحب ایمان ہو تو اس کی پڑھی ہوئی نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، اس کے رکھے ہوئے روزے دائیں جانب، زکوٰۃ بائیں جانب اور دیگر تمام نیک اعمال اس کے پاؤں کی طرف پہرا دینے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال اور جواب کے لیے آتے ہیں تو ہر سمت سے یہ نیک اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے محترم ناظرین، جس انسان کے پاس اس دنیا میں اعمال کی دولت ہوگی وہ قیامت کی ہولناک دن میں انتہائی پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا گریہ وزاری کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جب کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، تو آپ نے رقت آمیز لہجے میں فرمایا کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جو اس پہلی منزل کی سختی سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ کو قبر اور قیامت کی وحشتوں سے بچنے کے لیے مختلف اذکار اور تسبیحات کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ محترم ناظرین، انسان جب اس عارضی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ اس کا مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ کوئی بڑا عہدہ اور نہ ہی دنیاوی شہرت۔ قبر کے اندھیرے میں صرف اور صرف اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے نورانیت، حفاظت اور خلاصی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال صالح ہوں تو قبر جنت کے باغوں میں سے
ایک شاداب باغ بن جاتی ہے، لیکن اگر اعمال بد ہوں اور گناہوں کا بوجھ ہو تو وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ہولناک گڑھا ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے روز دے دیا جائے گا۔ پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب اور کامران ہوا۔ قبر کی وہ پہلی رات ہی وہ اصل مقام ہے جہاں سے انسان کے ابدی ٹھکانے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اسے نور سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نہایت حسین اور جمیل شکل والا نیک عمل آ کر اس کا مونس اور غمخوار ساتھی بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بندہ بدکار ہو تو قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہے، وہاں تاریکی چھا جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بدترین صورت والا اس کا گناہ اس کے لیے عذاب بن کر نمودار ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ مخصوص صورت فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں، جس کا نام ہم ابھی بتانے والے ہیں، تو یہی مبارک صورت قبر کے اندر روشنی کا مینار بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اگر وہ دنیا میں ذکر الہی کا خوگر ہوتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتے ہوئے کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے مہک جائے گی، تیرے لیے یہاں وسعت کر دی جائے گی اور تیرے لیے نور کا فرش بچھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ نافرمان ہو تو قبر کہتی ہے تو میرے لیے ناپاک ہے، میں تیرے لیے تاریکی اور عذاب کا گھر بنوں گی۔ اسی طرح محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ 3 چیزیں مرنے والے کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، جن میں سے 2 واپس لوٹ آتی ہے اور صرف ایک باقی رہتی ہے۔ مال اور دولت، اہل و عیال اور اس کے اعمال قبر تک جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، مگر دفن کے بعد رشتہ دار اور مال و متاع واپس آ جاتے ہیں، اور صرف اعمال ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اور طاقتور عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ صورت نہ صرف بندے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور ابدی سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ یہ صورت قبر کی سختی کو زائل کرتی ہے، جہنم سے نجات دلاتی ہے، والدین کی بخشش کا سامان کرتی ہے اور اس کی برکت سے اولاد پر کوئی آفت نہیں آتی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے وہی شخص بچتا ہے جو اس فانی دنیا میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اور محترم ناظرین، اس صورت کے روحانی اثرات انسان کی نسلوں اور اولاد پر بھی مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نیک ماں باپ کی دعاؤں اور ان کے نیک اعمال کے طفیل ان کی اولاد کو دنیاوی اور اخروی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ مذکور ہے جس میں انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ محض اس لیے تعمیر کر دیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح اور نیک انسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کے مال کی حفاظت محض ایک نیک باپ کی نسبت سے فرمائی۔ یہی برکت اس سورہ مبارکہ کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی ذریت کے لیے بھی غیب سے حفاظت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، انہی فتنوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کے قلوب میں سکون کی دولت بھر دی جاتی ہے اور ان کے لیے خیر کے راستے آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ اے میرے مالک، یہ درجات کیسے بلند ہوئے؟ تو رب کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ یہ تیری اس اولاد کی وجہ سے ہے جو تیرے پیچھے تیرے لیے استغفار کرتی رہی۔
پس جو شخص خود ذکر الہی میں مستغرق رہے اور اپنی زبان کو یاد خدا سے تر رکھے، اللہ اس کے اولاد کے سینوں میں بھی ہدایت کا نور ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو بلاؤں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط کے کٹھن سفر میں روشنی اور تیز رفتاری کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ وہ دن انتہائی ہولناک اور پل صراط نہایت باریک راستہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کو وہاں سے گزرنا ہے، کچھ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کے جھونکے کی طرح اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں کے مانند، لیکن جو شخص اللہ کے ذکر کا عادی ہو اور خصوصاً اس صورت کی پابندی کرے جس کا تذکرہ ہم اس ویڈیو کے اختتام پر کرنے والے ہیں، تو اللہ کریم اس کے لیے پل صراط کے کٹھن راستے کو انتہائی سہل فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس صورت کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی اسے فجر کی نماز کے بعد باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اس کے تمام دنیاوی مصائب اور پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے اور رات کے کسی حصے میں اچانک کسی پریشانی یا ڈراؤنے خواب کی وجہ سے بیدار ہو جائے اور اس وقت جو بھی دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ یہ صورت آپ کی زندگی کی تاریکیوں میں امید کی شمع بن جاتی ہے، بے خوابی، ذہنی اضطراب اور بے چینی کو جڑ سے ختم کر کے دل کو سکون قلب عطا کرتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو اپنے فوت شدہ والدین کی بخشش کا طالب ہے، جو اپنی اندھیری قبر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو آفتوں سے محفوظ دیکھنے کا خواہش مند ہے، جو قیامت کی تپش میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی تمنا رکھتا ہے، اور جو راتوں کی بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، وہ اس صورت کو اپنی صبح کا لازمی معمول بنا لے۔ اسے محض الفاظ کے طور پر نہیں بلکہ معنی و مفہوم کو دل میں اتار کر پڑھا کرے۔ اس کا اجر تجھے اس دنیا میں بھی نظر آئے گا اور قبر اور حشر میں بھی تیرے کام آئے گا۔ اے سننے والے کانوں اور دھڑکتے دلوں والو، میری بات غور سے سنو۔ یہ کوئی معمولی وظیفہ یا ذکر نہیں ہے جس کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جو مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے، جو قبر کی وحشتناک تنہائی میں چراغ بن کر چمکتی ہے، جو قیامت کے دن تیری زبان پر حجت بن کر ہوگی جب کوئی رشتہ دار ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا عامل دنیا میں بھی عزت اور سرخروی پاتا ہے اور آخرت میں بھی دائمی کامیابی سمیٹ لیتا ہے۔ ناظرین، جو انسان اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے قلب کو اللہ کی یاد سے جوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین کی روحوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قبر کی مٹی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ پل صراط جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے فرشتوں کی نگرانی میں اسے بحفاظت گزار دیتا ہے۔ جب انسان دنیا کے بکھیروں اور مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر ہی اس کے مضطرب دل کو قرار بخشتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ محض زبان سے الفاظ ادا کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے، غیبت کی نحوست ہے، چغل خوری کا زہر ہے، حسد کی آگ ہے یا والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ صورت بھی اثر سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر تبھی تاثیر دکھاتا ہے جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اس کی زبان ہمیشہ سچ بولے اور اس کی آنکھیں حرام کی لذت سے بچے اور اس کے ہاتھ کسی پر ظلم کرنے سے رک جائے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور جس نے میرا ذکر سے منہ موڑا تو اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا دراصل اندھی زندگی کا پیش خیمہ ہے اور ذکر الہی کو اپنا شعار بنانا ہی حقیقی روشنی ہے۔ پس وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر منور ہو، پل صراط پر آسانی ہو اور فردوس بری میں مقام ملے، تو وہ اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھے اور اپنے عمل کو بھی پاکیزہ بنائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر
کوئی عمل ایسا نہیں جو انسان کو جہنم کے عذاب سے زیادہ نجات دلانے والا ہو۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذکر الہی مومن کے لیے وہ مضبوط قلعہ ہے جو اسے شیطان کے وار اور گناہوں کی آلودگی سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پریشان حال زندگیوں میں سکون آ جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے نیک بخت اور فرمانبردار بنیں؟ کیا ہمیں اپنے والدین کی مغفرت عزیز نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی قبروں کو باغ و بہار نہیں منانا چاہتے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کے فانی کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے پسے پش ڈال کر اللہ کے ذکر کو سچے دل سے اپنا لیجئے۔ یہ ذکر صرف زبان کا چسکا نہ ہو بلکہ آپ کے دل کی دھڑکن اور آپ کے عمل کا آئینہ دار ہو۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا سوچئے، جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو کائنات کا مالک اسے یاد فرماتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرنے لگے اس پر پھر کسی مصیبت کا سایہ نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو واضح ہوتا ہے کہ وہ محض نفل پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ ان کا ہر لمحہ ذکر الہی میں گزرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کی عظیم خدمت اس لیے ملی کیونکہ ان کا سینہ یاد الہی سے لبریز تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو پہچانیے، قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں۔ دن بدن لوگوں کے دل سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے رزق سے برکتیں اڑ رہی ہیں، گھروں سے سکون رخصت ہو رہا ہے، قبروں کے لیے کوئی روشنی تیار نہیں، دعائیں اثر سے محروم ہیں، اور ہم ہیں کہ پھر بھی غفلت کی چادر تانے سوئے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی کامل مغفرت ہو جائے، ان کی اپنی قبر جنت کا گوشہ بن جائے، ان کی معاشی و خانقی زندگی سکون کا گہوارہ بن جائے، اور کل حشر کے میدان میں ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی کڑک کی طرح تیز ہو جائے، اور جب موت کا وقت آئے اور اندھیری تنہا قبر میں کوئی ہمدرد نہ ہو تو صرف اللہ کا ذکر ان کا مونس بن جائے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں اس انتہائی بابرکت اور عظمت والی سورت کے بارے میں۔ یہ سورت آپ نے ہر روز فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو، کامل یکسوئی اور اللہ پر پختہ یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ مختصر سا عمل آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار درود پاک پر ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم الشان کلمے کے اندر اللہ کی تسبیح، تحمید، تولیح اور کبریائی سب کچھ سمو دیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ بلند و برتر کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ یہ کلمات جنت کے انمول خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات میرے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کی بدولت قبر کی تاریکیاں نور میں بدل جاتی ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جو قیامت کے دن میزان عدل میں نیکیوں کا پلہ بھاری کر دے گا۔ جو شخص روزانہ پابندی سے اسے 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے والدین کی قبروں کو روشن کر دے گا، اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خالق کائنات اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اب دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک خاص نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ نام ہے یا غفارو، یعنی اے بہت زیادہ معاف کرنے والے۔ اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔
اس اسم مبارک کی فضیلت قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کی برکت سے دل کے زنگ آلود گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یا غفارو پکارتا ہے، اللہ اس کے پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل یا غفارو پڑھتا ہے، اللہ اسے ایسی پرامن نیند عطا کرتا ہے جو فرشتوں کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور صبح تک اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کا ذکر اس پورے پیغام میں کیا گیا ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ اس نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ نے اس نورانی عمل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ اذکار محض چند الفاظ نہیں بلکہ آپ کی روح کی غذا ہیں، جو روح کو تر و تازہ کرتے ہیں، قلب کو بیدار کرتے ہیں اور قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر اس صورت کی فضیلت نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ والدین کی بخشش ہو، آپ کی اپنی قبر روشن ہو، آپ حشر کی سختیوں سے محفوظ رہیں، پلسرات سے بجلی کی طرح گزریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پائیں، تو آج ہی سے سورہ واقعہ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا اپنا دائمی معمول بنا لیں۔ اسے خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں اور آپ کے لیے یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ خیر کی بات پھیلانا بھی دین کی عظیم خدمت ہے جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان چنیدہ بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیری یاد میں مگن رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے۔ اے باری تعالی، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا نور عطا کر، ان کی لغزشوں کو معاف فرما اور ان کے درجات بلند تر فرما، ان پر عذاب قبر کے سائے بھی نہ پڑنے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کی، تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما کر ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے خالق کائنات، ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے مولا کریم، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اس دن کی تپش سے محفوظ فرما جب سورج سوا نیزے پر ہو اور کوئی سایہ نہ ہو، تو ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ جب والدین اپنی اولاد کو پہچاننے سے قاصر ہوں تو اس دن ہمیں اپنے کرم کی چادر میں چھپا لینا۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر کی اس اندھیری اور تنہا کوٹھری سے بچا لینا۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس وحشت میں چراغ بن کر جلتا رہے۔ اے رحیم و کریم، ہمیں پلسرات سے بجلی کسی تیزی سے گزار دینا، ہمیں جہنم کی ہولناک لپیٹ سے دور رکھنا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت نصیب فرمانا اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا جو تیری دائمی قرب کے مستحق ٹھہرے۔ آمین ثم آمین۔